بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال. جناب ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر علی ہے، میں بھی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں، ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتایا. ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں، تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا. صحیح سوال ہے بھائی. اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے. جس کو جواب نہیں بولیں گے نا شیطانی سوال ہے. تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں، جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے. سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے. اور یہ سارے سوالوں کا جواب آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.in میں، عام سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے، عام سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے. ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا پشچم کی طرف، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف ہم دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو. کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے. اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائی وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں. اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا. یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے. تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں. کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، سرکمامبولیٹ. کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم میں کرتے ہیں. لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے. تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، وہ ساری غلط فہمی دور کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ذکر ہے، والیوم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود، یہ کالا پتھر، نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا، نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے. اور ایک تو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا. تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دیتے تھے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن. آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ براہ کرم اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں؟
اور مندروں کو لوٹا. ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز اے بلیک شیپ. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو. تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرایا, یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی. وہ غلط ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز, چرچ, گرودوارا, اس کو آپ مت تباہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا, لیکن عام طور پہ نہیں. عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ نے مندر گرائے. لوگ کہتے ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا. ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی, آپ جائیں گے میسور میں, اس کے بازو میں, اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے. تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں. آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا, گائیڈ, وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنایا بچہ ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنایا. تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا, اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنایا. تو کہتا بیوقوف, میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں, پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنایا, ابھی آپ مجھے کہہ رہے کہ راجہ بھوج نے بنایا. تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے. قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو. تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی, ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز, اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس, مطلب بھگوا, جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا, یہ پریویس گورنمنٹ. اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی, میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں, اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. چند مثال کے طور کے اوپر, اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا, ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے. وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا, اس لیے اس نے کیا. تو اس طریقے سے چند مسلمان راجا نے غلطیاں کی ہوں گی, لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجا یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرایا, یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں. اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے, جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں. میرا نام امینہ قادری ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ, بھائی بہن, یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے, مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز. السلام علیکم. میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین, میرے گھر والے, میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے, سارے انسان کے, اسے خوش کرنا اور اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے, جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرنس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نے, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو آپ. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو.